السلام علیکم ناظرین، عامر میاں اور ایسٹرو موجودہ ہفتہ 7 سے 13 اگست 2011 کا احوال بتانے کے لیے دوسرے حصے میں آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور اس حصے میں حسب معمول بات کریں گے ہم برج اسد کی لیو موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم سارہ شمس یکم تا 23 اگست عروج یافتہ رہتے ہوئے آپ کی ذہنی اور تخلیقی صلاحیتوں کو نکھارنے میں آپ کا مددگار ثابت ہو سکے گا، جبکہ اس سے خام خواہ کے جو مسائل ہیں ان کا خاتمہ بھی ممکن ہو سکے گا۔ پچھلے ہفتے ہونے والے شمس ظہر کران کی وجہ سے آپ کا حلقہ احباب میں وسعت آنے کے علاوہ جن سے مخالف کی طرف آپ کی رغبت بھی بڑھ سکتی ہے، جبکہ آرٹ کے شعبہ میں بھی دلچسپی عروج پر پہنچ سکتی ہے۔ آپ اپنی جو ہے ان اثرات کے تحت، جو ستاروں کے اثرات ہیں، ان کے تحت آپ اپنی جو آرٹسٹک کیپیبلٹیز ہیں ان کو بڑھا سکتے ہیں، ایکسپلور کر سکتے ہیں، اور اس سے سب سے بڑی بات جو اسے بینیفٹ آپ جو کما سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے اٹسیلف آپ کو خود سے کوشش کرنا ہوگی، پلان کرنا ہوگا اپنی صلاحیتوں کے مطابق۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 7 اگست کو موجودہ اخراجات میں اضافہ ہو سکتا ہے، اس لیے فضول خرچی سے احتیاط کیجیے گا۔ 8 اگست کو دوست احباب آپ کے ساتھ مختلف منصوبوں کی تکمیل میں تعاون کر سکیں گے۔ 9 اگست کو کوئی غلط پیغام آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ 10 اگست کو آپ کی ذاتی کوششوں سے خاندانی معاملات بہتر ہو سکیں گے۔ 11 اگست کو بعض امور میں اپنے جذبات پر قابو رکھنا ہی بہتر ثابت ہو سکے گا۔ 12 اگست کو سیر و تفریح کا پروگرام بنا سکیں گے۔ 13 اگست کو آپ کے مشاغل اور رومانوی امور میں غیر دلچسپی آپ کے لیے خوشگوار لمحات لے کے آ سکے گی۔ موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے ممکنہ طور پر سادہ اثرات کا حامل دن کوئی نہیں ہے، جبکہ منفی اثرات کا حامل دن جو وہ 13 اگست کا ہو سکتا ہے، اس لیے 13 اگست کو خاص احتیاط کیجیے گا۔ برج سنبلہ ورگو۔ آپ کا حاکم سارہ تارد یکم تا 8 اگست حالت عروج میں رہتے ہوئے 4 اگست کو راجع حالت میں ہوگا، جس سے ماہ اگست کا آغاز خوشگوار انداز میں ہونے کے بعد 4 تا 8 اگست آپ کو ذہنی دباؤ کا اندیشہ بھی لاحق ہو سکتا ہے، اور اسی فیز سے، اسی ٹرانس سے گزرتے ہوئے 9 اگست کو عطارد جو ہے آپ کے زائچہ کے 12ویں گھر میں آ جانے سے آپ کے موجودہ اخراجات میں کمی لانے کا باعث بن سکے گا یا کمی لا سکے گا۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑا اثر ہوگا وہ آپ کے جو مخالفین ہیں، جو آپ کے جو اپوزیشن ہے، آپ کی جو آپ کو بالکل تہس نہس کرنا چاہتے ہیں، آپ کے خلاف بہت دور تک کاروائیاں کر رہے ہیں، وہ یقینی طور پر زیر ہو جائیں گے، کہیں نہ کہیں ڈومینیٹ ہوں گے، اور ان کے لیے بھی وہی مشکلات جو آپ کے لیے پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ واپس ان کے سامنے آئیں گی، اور یقیناً تب آپ اللہ کے شکر گزار ہو سکیں گے۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 7 اگست کو شریک حیات کی صحت کا خاص خیال رکھیے گا۔ 8 اگست کو سرمایہ کاری کے معاملات میں آپ کو زیادہ توجہ کی ضرورت ہوگی، یعنی اپنا ٹائم ضائع نہیں کیجیے گا، اپنے اہداف کے حصول پر توجہ رکھیے گا۔ 9 اگست کو ذرائع آمدن کو بڑھانے کے لیے پروگرام بنا سکیں گے۔ 10 اگست کو دوسرے افراد جو ہے ترقی کے پروگراموں میں آپ کی مدد کر سکیں گے۔ 11 اگست کو کوئی ایسا جو پیغام ہے یا میسج آپ کو مل سکتا ہے، موصول ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو فوری اقدامات کی ضرورت محسوس ہو سکے گی، یعنی انسٹنٹ ایکشن جو آپ کو کرنا پڑے گا۔ 12 اگست کو گھریلو امور میں اچانک جو ہے نا وہ ایسے حالات بنیں گے کہ آپ کو خوشی نصیب ہوگی۔ 13 اگست کو ملازمت اور کاروبار میں ترقی کا عنصر جو ہے وہ غالب رہے گا۔ موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے ممکنہ طور پر ساد اثرات کا حامل دن جو ہے وہ 10 اگست، جبکہ منفی اثرات کا حامل دن جو ہے وہ 8 اگست کا ہو سکتا ہے۔ برج میزان لبرا۔ موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم سارہ ذرا یکم تا 21 اگست آپ کے زائچہ کے 11ویں گھر میں رہتے ہوئے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے کی گئی آپ کی جدوجہد کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کا باعث بن سکے گا، جبکہ دوست احباب سے جو موجودہ تعلقات ہیں ان میں بھی مزید جو ہے وہ پختگی آ سکے گی، زیادہ سالڈ آپ کے بہت گہرے مراسم جو ہیں وہ ہو سکیں گے۔ 8 اگست کو زہرہ زحل تصدیق کی وجہ سے فرض شناسی اور ایمانداری جیسی خصوصیات کے باعث مستحکم اور مثبت فیصلے کر سکیں گے، جبکہ کاروباری معاہدے کرنا بھی اہم ثابت ہو سکے گا، یعنی آپ کے لیے یہ دن جو ہے تقریباً 8 اگست بہت بہتر ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے گا۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 7 اگست کو شادی بیاہ کے امور کی وجہ سے کام میں رکاوٹ کا خدشہ ہے۔ 8 اگست کو اپنی ذہانت کا بھرپور فائدہ حاصل کر سکیں گے۔ 9 اگست کو اچانک کسی حادثہ کا خدشہ ہے، لہٰذا محتاط رہیے گا۔ 10 اگست کو قانونی امور جو ہیں مزید احتیاط طلب ہو سکیں گے۔ 11 اگست کو کسی اہم معاہدے کے سلسلے میں آپ کی مصروفیت بڑھ سکیں گی۔ 12 اگست کو سرمایہ کاری میں ترقی کا عنصر غالب رہے گا۔ 13 اگست کو مشترکہ طور پر سماجی کارروائیاں عمل میں لا سکیں گے۔ موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے ممکنہ طور پر ساد اثرات کا حامل دن جو ہے وہ 8 اگست، جبکہ منفی اثرات کا حامل دن جو وہ 13 اگست کا ہو سکتا ہے۔ برج عقرب اسکارپیو۔ موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم سارہ مریخ 4 تا 31 اگست آپ کے زائچہ کے 9ویں گھر میں رہتے ہوئے آپ کی مذہب کی جانب رغبت بڑھانے کے علاوہ اعلیٰ تعلیم کے حصول کی خواہش کو اجاگر کرنے کا سبب بھی بن سکے گا۔ آپ کا ذیلی حکم پلوٹو آپ کے زائچہ کے 3رے گھر میں رجت میں ہوگا، جس سے بہن بھائیوں سے وابستہ امیدیں پوری نہیں ہو سکیں گی، اس لیے دل چھوٹا نہیں کیجیے گا، لیکن اس کے باوجود
آپ پہ ممکنہ طور پر مایوسی جو ہے وہ طاری ہو سکتی ہے. اپنے آپ کو ایسے منفی اثرات سے بچانے کی کوشش کیجیے گا. 9 اگست کو مریخ یورینس تربیح کی وجہ سے مختلف قسم کے حادثات کا اندیشہ سامنے آ سکتا ہے، اس لیے محتاط رہیے، کیونکہ ایسے اثرات کے دوران آپ کے ذاتی امور جو ذہنی الجھاؤ کا باعث بن سکتے ہیں. 11 اگست کو مریخ پلوٹو مقابلہ رونما ہونے کی وجہ سے اپنی صحت کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہوگی، جبکہ مسائل کے حل کے لیے بھی ٹھوس منصوبہ بندی کی تیاری بہت ضروری ہوگی. موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ. 7 اگست کو رومانوی امور توجہ طلب ہوں گے. 8 اگست کو ساتھی افراد آپ کے بنائے گئے پروگرام کو ملتوی کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے. 9 اگست کو آپ روزانہ کے معمولات میں اپنے کام کو زیادہ وقت دیں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ حاصل ہو سکے گا. 10 اگست کو کاروباری امور کے سلسلہ میں کسی اہم شخصیت سے ملاقات کر سکیں گے. 11 اگست کو آپ کی سماجی سرگرمیاں مزید تیز ہو سکیں گی. 12 اگست کو سرمایہ کاری میں دوستوں کی مدد سے کامیابی حاصل کر سکیں گے. 13 اگست کو نئی سرمایہ کاری کرنے میں اپنی خود اعتمادی سے ہی ترقی حاصل کر سکیں گے. موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے ممکنہ طور پر 7 اثرات کا حامل دن جو ہے وہ 9 اگست، جبکہ منفی اثرات کا حامل دن جو 8 اگست کا ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا دوسرا حصہ بھی اختتام پذیر ہوا. عامر میاں کو اجازت دینے سے پہلے آپ نوٹ کر سکتے ہیں جو اپنے مشورے دینے کے لیے، ہم سے مشورے لینے کے لیے ای میل info@voice2hope.com اور براہ راست جو ہے وہ کال کرنے کے لیے، اپنے جذبات ہم تک پہنچانے کے لیے پاکستان کے نمبر ہیں 00923334286474 00923004081787 00924235784474 اور بالمشافہ ملاقات کرنے کے لیے یا خط و کتابت کے لیے آفس نمبر 703 گولڈ سینٹر، لبرٹی مارکیٹ، گلبرگ 3 لاہور، پاکستان.